اور اس خون کا بدلہ لیا جائے گا. یاد رکھ کے جو گولیاں لگی اس سے وہ اٹھ کے ایک بڑا انسان اور اس قوم کو بہت آگے لے جائے گا. عمران خان نے جو مارچ شروع کی تھی یہ ایک کڑی ہے اس دن کی جس دن ایک 18 درجے کا ایک معمولی سا جیسے لوگوں کو میں امریکہ میں اچھی طرح جانتا تھا جب میں وہاں واشنگٹن میں پوسٹنگ تھی. وہ ڈونلڈ ٹرو جو ہے ایک معمولی میسنجر ہے. یہ پلان جو تھی ساری یہ بنائی گئی تھی ان کے پریزیڈنٹ نے اور اس کی وجوہات ہیں سب کو پتہ ہے. جو اس کو کنسپریسی نہیں مانتے میں سمجھتا ہوں کہ ان میں غیرت نہیں ہے. کیونکہ جب آپ کے قوم پہ ایسا ہے کسی کو کہنا کہ تم اپنے اس کو باپ کو گھر سے نکال دو اور میں تمہارا باپ بننا چاہتا ہوں، اور وہاں پہ جو اس کے جو گارڈ کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم ان کو نکال دیتے ہیں. تو یہ میں ایسے میں ایک قسم کی مثال دے رہا ہوں. تو اس نے جو اس دن کیا ہے وہ پاکستان کے خلاف بغاوت تھی، پاکستان کی ہتک تھی، بےزتی تھی. تو دیکھیں اس ہتک کو انسان کیسے لیتا ہے. جب قوم کی ہتک ہوتی ہے وہ ہماری ماں ہے، تو اس ہتک کو اگر آپ برداشت کر لیں اور کہیں کہ نہیں یہ معمولی ہے تو اس قسم کے تو میسیجز روز آتے ہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے. میں واشنگٹن میں 2.5 سال رہ چکا ہوں، میں ڈپلومیٹس کو جانتا ہوں. ایسا میسیج کبھی نہیں جا سکتا کسی قوم کو، نیوکلیئر قوم کو، 22 کروڑ کی قوم جو کہ ایک مسلمان کہنے کا تو ہیں لیکن ہے تو مسلم قوم، اس کو کہنے کی ہمت کیسے ہو سکتی ہے. اور اس کو برداشت کرنا، برداشت وہی کرتا ہے جس میں غیرت نہ ہو. اور وہ بندہ غیرت جس میں غیرت نہیں ہو وہ ہوتا ہے جس کو صرف پیسے سے عشق ہے، جسے پیسے کا اس کا ایمان ہے. اور وہ ہے ہماری حالت، چاہے وہ کسی رنگ میں ہو. یہ اصلی بیماری، اصلی وبا ادھر جو ہے وہ ہے دولت کی. دولت کے نیچے ہر کوئی جو ہے وہ دولت مانگتا ہے. وہ پلاٹ مانگتے ہیں، وہ بلڈنگیں مانگتے ہیں، وہ فارم ہاؤسز مانگتے ہیں، وہ گاڑیاں مانگتے ہیں، بچے باہر جائیں، دولت ہو، جو بھی ہے وہ ہر کوئی اس بیماری میں پھنسا ہوا ہے. اب اس بیماری سے ایک قوم کا بڑا حصہ نکل کے آ گیا ہے اور ان کو ایک بہت سخت ایک یہ دھونس جو ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ چیف جسٹس جو ہے، میں تو چیف جسٹس کو بہتوں کو جانتا ہوں، بہتوں کو، جیسے کرنیلیس سے جسٹس رحمان رحیم کو میں ذاتی طور پہ جانا. وہ کیا لوگ تھے. یہ آپ بیٹھ کے دھونس دے رہے ہیں کہ عمران خان کو میں نااہل کر سکتا ہوں. چیف جسٹس صاحب، جلال صاحب، میں تو آپ کے والد فتح بدیال کو بھی بڑی اچھی طرح جانتا تھا، میرے بھائی کے ماتحت کام کرتے تھے. آپ یہ اس قسم کی جو ہیں جو آپ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں یہ موضوع نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں لگتا بالکل. کیونکہ آپ نے دیکھنا ہے، وہ کہتے ہیں جسٹس از بلائنڈ، لیکن یہاں تو جو سائز ہوتا ہے یا جو دولت والا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے بڑی ادب سے، اس کو دیکھا جاتا ہے جیسے اس میں سے خوشبو آ رہی ہے، اس کی بدبو نہیں آتی. اور جو بندہ صحیح ہے، جو بندہ ایک قوم کے لیے لڑ رہا ہے، جو بندہ ایک قوم کے غریب طبقے کو اٹھانا غریب صرف نہیں بلکہ درمیانہ اوسط درجے کو اوپر اٹھانا چاہتا ہے، ان کو اخلاق سکھا رہا ہے، ان کو ایمانداری اور پاکستان سے عشق اور محبت سکھا رہا ہے. کیونکہ ہم نے پاکستان سے محبت نہیں کی، صرف استعمال کیا ہے لوگوں نے. تو وہ سکھا رہا ہے، تو اس کو آپ عزت دیں، اس کو آپ ہر طرف سے اس کے اوپر حملے کر رہے ہیں، یعنی یا ذہنی حملے ہو رہے ہیں ہر قسم کی جو ہے، چاہے وہ یہ ہے FIA ہے، IB ہے، کورٹ ہیں، ہر طرف سے اس کے اوپر کیسز چلا رہے ہیں اور کسی میں کوئی ذرا قطرہ بھی جو اس میں سچائی نہیں ہے. آپ نے خود 8 ان کے جو ہے یہ الیکشن کمیشن کے آپ نے واپس کیے ہیں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے الیکشن کمیشن ایک بڑے تھرڈ کلاس قسم کے بے حیثیت اور بدنیت لوگ ہیں. انہوں نے پاکستان کی تباہی کی طرف لے جایا باقی سارے ٹولے کے ساتھ مل کے. اور ان سب کے ساتھ کیا کہا جائے ان کو. اس وقت جو
پاکستان کا جو سپاہی ہے وہ پہاڑوں میں بیٹھا ہے، وہ صحراؤں میں بیٹھا ہے، وہ بیرکوں میں وہ ٹریننگ کر رہا ہے. تو یہ 90% تو وہ ہیں غریب، وہ جن کی ہم عزت کرتے ہیں، جن سے ہم پیار کرتے ہیں، ساری زندگی انہوں نے لڑی، اپنی جان دے رہے ہیں، 6 مہینے اپنی فیملی کو نہیں دیکھ رہے. لیکن یہ لوگ 90% ہیں، ان کا کوئی 90% ہیں، ان کا کوئی تعلق سیاست سے نہیں ہے، لیکن اس کو استعمال کیا جا رہا ہے چند لوگوں نے. وہ تلواریں ان کی جو ہیں وہ عوام کی طرف ان کا رخ ہو گیا. رات کو میں دیکھ رہا تھا کہ اے پی سی نکالی ہے. اے پی سی کیا؟ اے پی سی آپ عوام کے لیے، کہ آپ اس لوگوں سے ڈر رہے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، جنہوں نے آپ کی پرورش اسی لوگوں نے کی ہے. کیونکہ اصلی پاکستانی تو یہ ہیں جو باہر نکلے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بھی رکنا نہیں ہے. ان کے اوپر جس شخص نے بندوق کی ڈالی اٹھائی تو وہ شخص جو ہے اس نے اللہ کو جواب دینا ہے، اس زندگی میں بھی اور اس زندگی میں بھی، کسی شخص نے. اور یہ جیسے کہ ماشاء اللہ اسد خان نے خط لکھے تھے جب بھٹو کے زمانے میں، ایک کیپٹن نے ایک نوجوان جو جا رہا تھا اس نے جو وکٹری کا سائن دیا اور اس کو گولی مار کے مار دیا تھا. اسد خان کو اس وقت حراست میں رکھا تھا، تو انہوں نے سب کو خط لکھا تھا کہ آپ جو ہے انلیگل آرڈر، کوئی کبھی ہمیں ایئر فورس میں ہی سکھایا گیا تھا کہ آپ کو انلیگل آرڈر ملے تو آپ فوراً انکار کریں. ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، اور آرم فورسز میں ہماری وردی کا جو بھی رنگ ہو، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اخلاقی ہمارا فرض ہے، اور ہم نے قسم کھائی ہے اس قوم کی حفاظت کی، اس کو تحفظ دینے کی. ہماری گولی کبھی بھی کسی پاکستانی کو نہیں جائے، خاص طور جو پاکستانی غلامی سے نکلنا چاہتا ہے. وہ پہلے انگریز کی تھی، ابھی یہ ذلیل امریکہ کی غلامی، یہ غلامی اس سے بھی بدتر غلامی ہے. اس سے نکلنے کے لیے جو نکل رہا ہے وہ مجاہد ہے. اب پولیس کو دیکھیں، یہ اتنے ذلیل ہو چکے ہیں کہ ان کا جو بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ جو شخص بہادری دکھائے گا، مطلب جو گولی مارے گا، اس کو غازی بلایا جائے گا، اس کو آفیشلی غازی کا درجہ دیا جائے گا اور اس کو انعام دیا جائے گا. یہ اس قسم کی ذہنیت جو ہے گٹر میں گر چکی ہے. تو پولیس جو کہ عوام کی حفاظت کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، ان کی مدد کے لیے، ان کے بندوقیں جو ہیں وہ شرفاء کے اوپر، اچھے انسانوں کے اوپر، ماؤں اور بہنوں اور بچوں کے اوپر ان کی بندوقیں دکھائی جا رہی ہیں، ان کے سیل جو کہ زہریلے ہو چکے ہیں. آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کے دماغ میں کیا ہے؟ مفلوج ہو چکے ہیں، آپ کے دماغ بالکل مفلوج ہو چکے ہیں، ذہنی طور پر اور جسمانی طور پہ. آپ صرف وزن بڑھتے جا رہے ہیں. جب بھی دیکھو یا بھی بڑے بڑے جو ہیں یہ دستگیر اور فلانے اور ڈمکانے، اور وہ حنیف ایک جو ڈرگ والا ہے جس کو عمر قید ملی تھی، وہ کھڑا ہوا قوم کو، ان لوگوں کو تقریریں کر رہا ہے ڈیموکریسی کی. میں کہتا ہوں کہ یہ اس سے زیادہ ہم کتنا گر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگ کا حافظ و ناصر رہے، اور اللہ ہم سب کی مدد کرے کہ ہم اس غلامی سے نکلیں. اس میں اگر ہماری جان نے جانا ہے تو میں سب سے پہلے حاضر ہوں. اور میں نے عمران کو یہ کہا تھا کہ تم مجھے اگر اجازت دو تو میں ان لوگوں کو ٹرین کروں گا کہ جنہوں نے عوام کو تحفظ دینا ہے، تاکہ کسی کو ماں بہن یا بچے کو کوئی کسی قسم کی قدر نہ آئے، ان کو نقصان نہ ہو جانی اور کسی قسم کا. تو بہرحال یہ ہے کہنا میرا. لیکن اس وقت ایک بہت ہم ایک چٹان سے لٹک رہے ہیں، اور ایک بہت پتلی سی رسی ہے، دھاگا ہے، اور اس کو بچانے کے لیے میں کہوں گا کہ چیف جسٹس بندیال اور جنرل باجوہ، یہ اللہ نے تمہارے اوپر اس وقت، اللہ تمہارا سب سے بڑا امتحان ہے زندگی کا. اگر آپ نے اس وقت اس ظلم کو نہ موڑا، اس کو ختم نہ کیا، تو پھر آپ کی یہ زندگی بھی عاقبت میں جو ہے، مجھے خوف آتا ہے سوچ کے
کہ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے ہم آپ سب اور ہم سب، لیکن اس وقت یہ موقع ہے، موڑ دیں اس کو، بند کر دیں اس خون خرابے کو، کہ کسی مسلم کا خون گرا تو انسانیت کا خون ہوگا، اور یہ اللہ نے قرآن میں ہر جگہ پہ بتایا ہے۔ اور یہ دوبارہ میں اس کو کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اللہ خدا کا خوف کرو، اور جو لوگ اٹھے ہیں ان کی مدد کریں کہ یہ غلامی کی زنجیروں سے چھوٹیں۔ ہمیں ایک دن میں اگر ہمیں ایک روٹی کھانی پڑے تو اس سے اگر عزت ہو تو عزت کے ساتھ وہ زندگی جو ہے وہ ایک شیر کی زندگی ہے۔ لیکن اگر آپ امریکہ کے پیسوں سے یا یہ جو بھیک مانگتا پھرتا ہے، اتنے ذلیل کیا ہے اس نے، یہ جو شو پالشر ہے، اب تو اس کے نام پہ ایک پالش کی ڈبیا بھی میرے خیال میں آنے والی ہے، شہباز پالش۔ تو ان کو خدا کے واسطے اس قوم کے دائرے سے نکال دیں ہمیشہ کے لیے اللہ کی مدد سے، اور یہ ہوگا انشاءاللہ العزیز، یہ ہوگا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ عمران پہ جو ہوا ہے اس کے جو گولیاں لگی، اس سے وہ اٹھ کے اور بھی ایک بڑا انسان اور اس قوم کو بہت آگے لے جائے گا انشاءاللہ عزیز۔ اور اس کے لیے دعائیں ہیں ساری قوم کی، اور میری دل کی دعائیں ہیں عمران کے لیے اور ان کے ساتھ جتنے بھی زخمی ہوئے ہیں اور جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ سب کو میں سلوٹ کرتا ہوں اپنے دل و جان سے، اور یاد رکھیں کہ میں نے اس قوم کے لیے ہندوستان کی فوج پہ سب سے پہلے حملے کی قیادت کی تھی، لیکن جو اس کے جو رزلٹ آئے تھے وہ ہندوستانیوں کی زبانیں سے سنے، وہ آج تک بھی وہ لکھ رہے ہیں، وہ ان نوجوانوں نے کیے تھے جو میرے ساتھ تھے، اور ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، میرے پائلٹس کو، میرے فائٹرز کو، ہر جگہ پہ۔ لاہور میں جب ہم نے لاہور کو بچایا، پٹھان کوٹ کو تباہ کیا، یہ سب ان بچوں کا کمال تھا، وہ نوجوان۔ آج وہ نسل جو ہے اس کو میرا پیغام ہے کہ آپ اٹھیں، آپ یہ وردی پہنیں، لیکن اس وردی کو پہن کے آپ اس عزم سے جو قائد اعظم نے کہا تھا کہ آپ قوم کے نوکر بن کے اٹھیں گے، آپ مجاہد بنیں گے، نہ کہ آپ استعمال کریں گے اپنی وردی کے جو اعزاز ہوتا ہے۔